السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آفت سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آج میں دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا۔ کویت کی GCC، کویت اور جو سعودیہ کے بیچ جو ٹینشن پیدا ہو گیا ہے، آج دیکھتے ہی دیکھتے سعودیہ نے بڑی بڑی بات کر دی، حملہ کرنے کی تک بات کی کویت کے اوپر۔ جیسے ہی سعودیہ نے ایسی حرکت کی، نجیز حرکت، تو سارے قطر، بحرین، عمان، دبئی، یہ سارے کویت کے ساتھ ٹھہر گئے۔ کہ پہلی چیز تو یہ محمد بن سلمان جب سے اقتدار سنبھالا، یہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا تاناشاہ سمجھا اور ایسا راج کر رہا ہے۔ جتنے شاہی خاندان کے پرانے مرنے سے پہلے لوگوں جو ہٹ گئے تھے وہاں کی بادشاہت چھوڑ کر، وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، وہ لوگوں کو نظر بند کر دیا، وہ لوگوں کو کچھ بولنے سے خاصی رکھا، اور اگر سے وہ لوگ اپنا منہ بھی کھولے اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے تو وہ لوگوں کو کڑلوں سے بھی مارا، اور یہاں تک کہ امام کعبہ کی بھی بے حرمتی کی۔ اس نے وہاں سے اٹھا کر سیدھا جیل میں ڈالا، اس کو بند کیا، اس کو مجبور کیا کہ اپنا یہ دوبارہ منہ بند رکھے اور دوبارہ منہ کھولنے کی جرت نہ کرے۔ یعنی اتنا ظلم کرتے کرتے اس نے اب حالت تو یہ ہو گئی، جو کویت اتنا قرضہ تھا وار کے ٹائم پہ، گلف وار کے ٹائم پہ اتنا لیا تھا کویت سے، کویت نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا، کیونکہ یہ دینے والا تو ہے نہیں، نہ دے سکتا ہے انہیں، اس لیے اس کے مد نظر کویت نے دل بڑا کر کے وہ قرضہ بھی معاف کر دیا۔ لیکن جس طریقے سے خلیفہ کا ووٹ جو ترکی کو دیا تھا کویت نے، اس کا بعد سارے GCC نے کویت جس کے ساتھ گیا وہ اسی کے ساتھ اپنا ووٹ استعمال کیے۔ یہ چیز اس کو ناخوشگوار محسوس ہوئی محمد بن سلمان کو، اور اپنی ذات پہ آ کر اس نے یہ ایک نجیز حرکت کرنے کی کوشش کی اور کویت کے خلاف اپشبد استعمال کیے۔ اس کے خلاف اس نے ایک ہی چیز استعمال کی کویت نے، اس کو کل بھی بولا تھا اور آج بھی بولا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یعنی دیوانگی تیرے دماغ پہ چھا چکی ہے، تیرا دماغی بیمار ہو گیا، تو اپنے ہوش آواز کھو بیٹھا ہے، تو اپنا علاج کرا لے، جہاں تک ہو سکتا وہ بہتر ہے۔ اور کویت نے جو رجب طیب اردگان کو جو خلیفہ کا ووٹ دیا، یہ بہت اچھا کام کیا، کیونکہ محمد بن سلمان صرف سعودیہ کو نہیں بلکہ سعودیہ کو بدنام کر رہا۔ اس نے وہاں کی جو خواتین تھی، عورتوں کو بھی فری کر دیا تھا ہر چیز، یعنی کچھ بھی کر لو، شراب پی لو، جسم فروشی کر لو، گاڑیاں چلا لو، جیسا چاہے، کوئی چیز کی پابندی نہیں تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کویت نے تنگ آ چکے تھے، یہ لوگ بالکل ایک اس پہ آ چکے تھے، اس کو بہت سمجھائے کہ یہ مقام ایسا مقام ہے، یہ پاک مقام ہے جس سے ہر مسلمان اپنا سر بھی جھکاتا ہے، اور نام آتے ہی جو ہے سو یعنی ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ سعودیہ کے اوپر تو یہ نجیز اور نیچ حرکتیں مت کر، باز آ جا۔ لیکن یہ کسی کی سننے والا نہیں ہے، اس کو اپنی کرسی کا اتنا گھمنڈ اور اتنا تکبر، اتنا غرور تھا، یہ نشے کی ایک عادت ہو گئی تھی اس کو، یہ گانجے مارنے اور افیم مارنے کا ایک عادی سا ہو گیا اس نے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ اسرائیل میں بھی وقت نکالا سوئے، تو ایک نمبر کا وحشی درندہ بن چکا تھا یہ۔ اسی طریقے سے اس کو خلیفہ کا ووٹ رجب طیب اردگان کو دیکھتے ہی دیکھتے جو دیتے ہی ایک ایسی آب و ہوا بنی، وہ 83 کے مارجن سے جیتا، وہ ایک بہت بڑی جیت ہے وہ۔
وہ جب سے بنا خلیفہ بنتے ہی اس کی اہمیت سعودیہ کی اپنے آپ سے گھٹ گئی اور ختم ہو گئی. وہ چیز اس کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو ایک ہی چیز دماغ کے اندر چل رہی تھی. کویت نے اس کو بہت برا کیا. کویت کے ہاتھ میں نہیں تھا، اگرچہ کویت نے ووٹ بھی نہیں دینا تھا تو یہ پھر بھی جیتنا تھا. وہ رجب طیب اردگان پھر بھی فتح حاصل کرنی تھی. اور کیوں نہیں دے گا بھائی؟ وہ حق کا دیا ساتھ، اس نے سچ کا دیا ساتھ، ایمان کا دیا ساتھ. اور قطر نے، سارے لوگوں نے اس کو، سعودیہ کو یہی کہہ دیا. اگرچہ کویت کے اوپر ایسے شبد استعمال کرا اور یا میلی آنکھ سے بھی دیکھا، ہم سارے کویت کے ساتھ ٹھہریں گے. دیکھتے ہی دیکھتے ابھی شام ہوتے ہوتے ایران نے بھی صاف الفاظوں میں کہہ دیا، سعودیہ کو چیتاونی بھی دے دی اور یہ بتا دیا کہ ہم کویت کے ساتھ ہے. اگرچہ کویت کے ساتھ ویسی کوئی نیچ اور نجیز حرکت کی، ہم تیرے کو گھس کر ماریں گے. ہم تیری تانشاہی جو کر رہا ہے تو تیری بدماشی اور تانشاہی ختم کر دیں گے. یہ تھا ایران کا کہنا. اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے رجب طیب اردگان نے بھی ٹیلی فون پر بات کی امیر الکویت شیخ نواف الصباح سے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کی تقریباً 7-7.5 منٹ بات چیت ہوئی. پھر پلٹا کر انہوں نے سعودیہ کے محمد بن سلمان سے بھی بات کی اور محمد بن سلمان کو کھلے طور پر چیتاونی بھی دے دی باتوں باتوں میں، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ تو ایسی کوئی نجیز حرکت کرنے جائے گا تو اس کا خمیازہ خود تیرے کو اٹھانا ہے. اس کا ذمہ دار نہ کویت ہوگا نہ کوئی اور ہوں گے، تیرے کو خود اٹھانا ہے. ہم اس چیز میں کویت کے ساتھ ہے اور کویت کا ہر وہ چیز سے سپورٹ کریں گے. یہ کہتے ہی محمد بن سلمان کی گلی بھی اڑ گئی اور بے عزت بھی ہو گئے انہوں، کیونکہ اپنے آپ کو بہت بڑے تانشاہ سمجھ رہے تھے انہوں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے لنگوڑ سمجھ رہے تھے انہوں، بہت بڑے بدماش سمجھ رہے تھے. ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی صحیح معنوں میں اور اچھی طریقے سے. یہ کیا ہے؟ یہ اتنا پاگل ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے. یہ جیسا کرے گا اس کو خود بھرنا پڑے گا. ویسے یہ ایک نیچ انسان ہے. یہ خبیث اتنا پاگل ہو گیا ہے، یہ نشے کی عادت ہے اس کو، اور یہ دماغ پہ اس کو نشہ چھا جا رہا ہے، اسی لیے یہ فالتو باتیں کر رہا. یہ کویت کے اوپر قبضہ کرتا گئے تھے اور دنیا خاموش بیٹھتی ہوگی. ارے یہ جی سی سے مل کے اس کا صفایا کر دیتے یہ پاگل کا. اور اس کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ اس کا خود کا خاندان نہیں ہے، شاہی خاندان کے تمام لوگوں کو نظر بند کر چکا ہے. 27 ایسے لوگ ہیں شاہی خاندان کے جس کو نظر بند کر دیا ہے اس نے. اتنا ظلم کر رہا ہے یہ کتنی بدوائیں لے رہا ہے یہ لوگ کی اس کو خود پتہ نہیں ہے. یہ جو گند مچا رہا ہے، گند جو پھیلا رہا ہے، اس کو بہت بھینکر جواب ملنے والا. یہ اپنے نشے کے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جیلوں کی بات بہت بگڑ چکی تھی. یہ وہی وقت نظر آ رہا تھا جس ٹائم پہ کویت کے مرحوم وزیر اعظم شیخ سعد الصباح نے جو طارق عزیز، جو عراق کے وزیر اعظم تھے، طارق عزیز کے ساتھ جس طریقے کی گفتگو ہوئی تھی، وہ گفتگو کی یاد تازہ ہو گئی. اور سارے عرب کی میڈیا اس بات کو لے کر بڑی وہ تھی کہ یہ کبھی بھی رات میں کچھ ہو سکتا ہے. لیکن رات ہوتے ہوتے ایران اور ترکی نے جو رول ادا کیا، اس سے محمد بن سلمان کی پھٹ بھی گئی ہے اور یہ اپنی اوقات میں آ چکا ہے، کیونکہ اس کو یہ دکھانا بہت ضروری تھا آخر یہ ہے کیا چیز، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ چاہے کہ یہ مل جل کے رہے یہ لوگ، لیکن اس کی تاناشاہی بڑھتے گئی، اس کی بدماشی بڑھتے گئی. اس لیے اس کا انجام اس کو دیکھنا ہی پڑے گا. آج نہیں تو کل ان کی پھٹنے ضرور جا رہی ہے. کیسا کس حال میں ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو کیا اس نے آج کویت کو، غلط الفاظ جو استعمال کیا، جو کویت
اس کا حصہ ہے، کویت پہ میں قبضہ کر لوں گا، باپ کی جاگیر ہے، سمجھا انہیں بول دیا تو سب ہو جاتا، سمجھ رہا ہوں انہیں، لیکن اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کی پاگل ہو چکا ہے محمد بن سلمان سعودیہ کا امیر، کیونکہ اب اس کے ہاتھ سے خلافت تو خلاف جا چکی ہے، اب خلیفہ تو رجب طیب اردگان ہے، تو یہ پاگل پنے کا وہ ہو گیا ہوا ہے، یہ بیماری اس کے دماغ پہ چڑھ چکی ہے، دماغی بیمار بن چکا ہے۔ اب آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، انشاءاللہ خیر، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی نمازوں کی پابندی کرو، مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے واسطے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر جائز تمنائیں آپ لوگوں کی پوری کرے۔ السلام علیکم۔